السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت مہربان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا، پھر انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری نسل میں سے بھی۔ قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے، نہیں پہنچتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے الگ الگ انداز سے الگ الگ طریقے سے ان کا امتحان لیا۔ الحمدللہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں کہ جیسے اسکول کے اندر، کالج کے اندر یا مدرسوں کے اندر یا مکتب کے اندر ہوتا ہے کہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں چاہے وہ جو سے فن سے ہو، اس میں سے کچھ سوالات کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے اور اس کا جواب لکھنے پر اس کو پاس نمبر دے دیا جاتا ہے، اس کو کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا امتحان نہیں تھا۔ یہ امتحان اور یہ آزمائش زندگی کی آزمائش اور زندگی کا امتحان تھا۔ معمولی نہیں ہے کہ شروع ہی سے ان کے گھر والے، ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئے۔ ملک شام کو جانا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر وہاں چند دن رہے، وہاں سے پھر اللہ نے حکم دیا مکہ مکرمہ کو آنے کا، اپنی بیوی بچوں کو لا کر یہاں چھوڑنے کا، بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کر پھر ملک شام چلے جانے کا۔ ایسے بہت ساری آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب رہے۔ اس امتحان کے اندر اللہ نے کہا اچھا یہاں امتحان لینے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی قابلیت کو لوگوں کے درمیان دکھانے کے لیے۔ کبھی کسی کا امتحان لیا جاتا ہے، آپ میرا امتحان لیتے ہیں، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، تو یہ امتحان لینا اس وجہ سے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم ہو گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، پھر معلوم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ ان کے درجات کو، ان کی قابلیت کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنے کے لیے۔ بعض مرتبہ آدمی کی صلاحیت، آدمی کی خوبیاں چھپی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھار آزمائش پر جب وہ خراب اترتا ہے، کھوٹا نہیں، مطلب خراب، پیور اوریجنل جب پیور نکلتا ہے تو
اس وقت لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال اوریجنل مال ہے، اس کے اندر پیورٹی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو یہ الگ الگ انداز سے بعض کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر 30 اچھائیاں، 30 خوبیاں اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 30 خوبیوں کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ ان 30 خوبیوں پر قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا، التائبون، توبہ کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے دربار میں معافی تلافی کرنے والے، معافی مانگنے والے۔ حالانکہ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے سب نبیوں کے گناہوں کو، ان سے کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہوتا، اور چھوٹے گناہ بھی جان بوجھ کر گناہوں کو بولتے نہیں، ہمیں جان بوجھ کر نہیں ہوتا تھا، بلکہ انسانیت کے ناطے کبھی ان سے انجانے میں غلطی یا گناہ ہو جاتا تو اس پر بھی وہ معافی مانگا کرتا تھا۔ جیسے بڑوں کی بات ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی لفظش بھی اللہ کے یہاں گناہ میں شمار، اس کی تھوڑی سی غلطی بھی اللہ کے یہاں گناہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرنے والے، التائبون۔ دوسری صفت، دوسری خوبی، العابدون، عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والے، یہ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی الصائمون، الصائمون کا یہ دو معنی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنے والے، پابندی سے روزہ رکھنے والے۔ ایک معنی اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، السائحون۔ سیر و سیاحت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، سیر و تفریح، سیر و سیاحت۔ سیاحت کہتے ہی ہیں گھومنا پھرنا، یہ تفریح کے لیے یا دل بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہو جائے اس کے لیے پھرتے ہیں، السائحون۔ اس کے بعد الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ وہی الراکعون الساجدون، یہ صرف رکوع کرنا، صرف سجدہ کرنا مراد نہیں، یہ رکوع بول کر، سجدہ بول کر جب بھی موقع ملتا نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی موقع ملتا نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے۔ الراکعون الساجدون، الآمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے، بھلی باتوں کا حکم کرنے والے، اچھائی کی طرف بلانے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، برائی سے، گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے۔ ہم نے شروع ہی میں سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بنایا کرتے تھے، ان کی قوم جترے کے لیے چلی گئی تو جو جتنے بت رکھے ہوئے تھے چھوٹے بت، تمام بتوں کو اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اور کلہاڑی اٹھا کر بڑے بڑے بت کے گلے کے اوپر رکھ دیا۔ جب قوم آئی تو کہا کہ بڑے بت سے پوچھو۔ بتوں کی پرستش کرنے والے، ایک مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ستارے نکلے، آسمان میں ستارے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی، یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو حالانکہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار نہیں ہے وہ ستارے، سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر ہر طرح کی قوم بستی ہے۔ یہ قوم ایسی ہے جو سورج کو پرستش کرتی ہے، سورج کو خدا مانتی ہے۔ یہ قوم ایسی ہے جو چاند کو خدا مانتی ہے۔ یہ قوم ایسی ہے ستاروں کو خدا مانتی ہے۔ یہ قوم ایسی ہے جو گدھوں کو بھی خدا مانتی ہے، جو سانپ کو خدا مانتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت ساری قوم ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، جب ستارے، چاندی 14ویں رات کا چاند تھا، جب ستارے آسمان میں اچھی
طرح چمکنے لگے، ٹمٹمانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے نکل کر، قوم سب وہاں بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ کر کہا یہ ہمارے پروردگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اندھیرا ختم ہو کر اجالا آ گیا، سفیدی آئی، تو ستاروں کی چمک ختم ہو گئی، ستارے چھپ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ چھپنے والا ڈوبنے والا رب ہو نہیں سکتا۔ چھپنے والا ڈوبنے والا غائب ہو جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ سے ہو۔ جیسے ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اس طرح سمجھایا لوگوں کے اندر اللہ کے یہ کونے کو ان کے دماغ کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا۔ پھر کبھی ایک موقع آیا، اب 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر لوگ گھمٹ رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خدا اس کو مان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا پروردگار ہو، یہ میرا رب ہو، لیکن وہ بھی جب چھپ گیا تو لوگوں کو سمجھایا یہ بھی نہیں، یہ بھی چھپ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، ڈوب گیا نہیں۔ پھر ایک موقع پر دیکھا، اب 2 ستارہ بھی گیا، چاند بھی گیا، اب تیسرے نمبر میں سورج، چاند سے زیادہ روشنی، چمکدار، سارا دن رہنے والا۔ اب لوگ اس کی پرستش میں لگے، اس کے سامنے گھمڑنے لگے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی جملہ کہا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے۔ حالانکہ ستارے تو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن دکھنے میں چاند سے بڑا، ستارے سے بڑا سورج نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا پروردگار، یہ بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ سورج بھی جا کر 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے ڈوب جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو رب بنا لیا، تو لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو ایسے ہی میں بھٹکتے رہوں، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ستارے کو، کبھی جھاڑ کو، کبھی فلاں کو، کبھی فلاں کو، کبھی فلاں کو، فلاں بت سے کام نہیں ہوا، دوسرے بت کو مان لو، دوسرے بت سے کام نہیں ہوا، تیسرے بت کو مان لو۔ نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنے والے، شرک سے روکنے والے، غلط کاموں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ۔ اور ایک خوبی کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ اللہ نے جن چیزوں کی جو باؤنڈری لگا دی کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حق ہے، یہ چیز ناحق ہے، باطل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حلال ہے تو اس کو زندگی کے اندر لانے والے، حرام ہے اس سے بچنے والے، یا حرام ہے یا حلال ہے مشتبہ ہے، شک شبہ، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک حدیث کے اندر بتائے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی کھلا ہوا ہے، حرام بھی تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، وبینہما امور مشتبہات، یہ حلال اور حرام کے درمیان ایک تیسری چیز ہے، ایک طرف حلال ایک طرف حرام، حلال ہے اس کو اپنا لو، حرام ہے اس سے بچ جاؤ، لیکن مڈل میں ایک چیز ہے، درمیان میں ایک چیز ہے، تیسری چیز ہے جس کا حلال ہونا بھی کھل کر نہیں ہے، جس کا حرام ہونا بھی کھل کر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حلال کی حرام کی کو کھل کو نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر وہ باتیں ہمیں کھل کر معلوم ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ یہ بتا دیا امت کو، آنے والی امت کو، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک راستہ، تیسرا راستہ یہ بتا دیا کہ اگر ایسا کوئی موقع آ گیا
ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، ایسی چیزوں میں بچنے ہی میں احتیاط آج ہمیں کیا کرتے ہیں، یوز کر لیں گے، استعمال کر لیں گے، پورا کیا نہیں ہے کہ پورا کر لے تو اس کے بعد معلوم نہیں، حضرت ہمیں معلوم نہیں سو کر دے گا، حالانکہ معلوم تھا۔ دیکھو اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نیکی کرنے کے بعد تمہارا دل کو سکون پہنچے گا، تمہارا دل مطمئن رہے، اچھا کام کرے تو ایک اللہ کی طرف ہر ایمان والے کو اللہ یہ علامت، یہ نشانی دے، ایسا کہ اس لیے مولوی صاحب کو پیچھے، امام صاحب کو پیچھے، ایسا نہیں، ہر ایمان والے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر انہیں نیک کام کرتے ہیں، اس کا دل ذرا سکون جیسے محسوس کرے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کیسے کہ سکون ہو جائے۔ نیکی کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف اللہ کے نبی بولے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں وسوسہ، کیا ایسا کر دینا، نہیں کرنا تھا، سکایا نہیں کرنا تھا، کئی کو کریا کہ نہ کریا سو اچھا کی نہیں کی، برا کی کرو تو ایسا آیا، تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کا کام نہیں۔ اس کے سے عام طور پر حلال کوئی چیز ہے استعمال کرو، حرام چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تو اسے معلوم کر لینے کے بعد اسے یوز کرو، معلوم کر لینے کے بعد معلوم کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کے قبول ہونے کے واسطے اور نیکی کی توفیق ملنے کے واسطے حلال روزی کا ہونا ضروری ہے۔ حلال روزی اگر ہمارے پیٹ کے اندر، ہمارے حلق کے اندر حلال روزی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور نیکی کا جذبہ اور نیکی کی خواہش، نیکی کی امنگیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، ہم دھڑلنے سے جو آیا، جیسے آیا، جس طریقے سے آیا، کون دیا دے برابر، رزق کو ٹھکرانا نہیں، رزق کو ٹھکرانا نہیں، رزق کو ٹھکرانا نہیں کرنا۔ وہ کہاں سے جملہ مل گیا کہ معلوم نہیں، ملیا تو اس کو ایک سہارا بنا کو جو آیا کھا لو، جو بھیجا کھا لو، جیسے چاہے کھا لو۔ اب نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا نہیں، نیک عمل کی توفیق بھی ملتی نہیں، نہ نمازوں کی توفیق مل رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، 2 دن میں روزے کی توفیق بھی نہیں مل رہی، تراویح کی توفیق نہیں مل رہی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو سمجھ جاؤ اس کی اصل جڑ جو ہے، اصل بنیاد جو ہے، حرام غذا ہمارے پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ ہاں نہیں، دیکھو غلط سمجھو نہ کو، سب قوم کو نماز نہیں پڑھتے کہ سو بھی حرام غذا کھا لے کے پیسہ بولے گا، بدل جائے آئندہ بار سے حضرت کو گلاس میں رمضان کے بعد میں کوچ رکھو ہم نہ سمجھا۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے میرا، یعنی آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آدمی پہلے استعمال کر لیتا، استعمال کر لیا تو کیا ہوا، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ تمہاری روزہ، تمہاری نماز قبول، تمہارا روزہ قبول، تمہارا صدقہ قبول، کیا بھی نہیں۔ ہمیں کیا یہ مسجد میں ان کو کیا حضرت بولے گے، ان کو آ جاتا اس میں انہوں بولتے ہمیں وافا پڑتے، ہمیں پریشانی ہوتی، ٹھیک ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام پہنچانا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے بارے میں بولے، سو آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، نصیحت کرنا ہمارا کام، راستہ دکھلانا ہمارا کام، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو بولنا یہ ہمارا کام، کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا کام، گائیڈ صرف گائیڈ ہمیں کرنے ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی بولے کہ درمیان میں یہ چیز ہے جس کا حلال ہونا بھی کھل کر نہیں ہے، جس کا حرام ہونا بھی کھل کر نہیں ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچو، احتیاط کریں۔ مثال دے کو سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی مشتبہ چیزوں مطلب حلال اور حرام ابھی کھل کچھ نہیں ہے، ویسی چیزوں سے بچتا ہے تو وہ آدمی اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے اعمال کی حفاظت کر لے گا۔ اپنے دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کے اندر سب چیزیں آ گئے، ایمان بھی آ گیا، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئی، سب چیزیں آ گئی۔
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ومن وقع فی الشبہات، جو آدمی مشتبہ چیز حلال بھی کھل کو ہے نہیں حرام بھی کھل کو نہیں ہے کرنے کی، اس میں کیا کہتے ہیں انہوں وہ حضرت کر رکھنے کی، انہوں قبل بھی لگ انہوں کر رکھنے کی. شیطان اور ہمارا نفس کیا کرتا ہم نا برائی کے اندر خود دوسروں کو نمونہ بنا کر پیش کرتا. دیکھو انہوں کر رکھے تھے صحیح رہے تو غلط رہے تو کریں گے کہ ایسا بنا کو پیش کرتا، وہ نیکیوں کے اندر بتاتا کیا انہوں تہجد پڑھتے تو نماز بھی پڑھتا نہیں نا، کبھی شیطان ہم نے بولیا بھی نہیں، کبھی ہمارا نفس ہم نے ملامت بھی کرے نہیں. ہاں ہم نے کہاں دکھاتا ہم کے دین کے بارے میں، انہوں کبھی جمعہ پڑھتے تو کبھی جمعہ بھی پڑھ لیتا، کب تک بیچ میں 2-3 نمازات پڑھ لیتا، تو اس سے بہتر ہے. اللہ کے نبی بولے مشتبہ چیزوں میں پڑھو گے وقع فی الحرام، حرام کے اندر لگ جاؤ گے. جب آدمی حرام کا عادی ہو جاتا ہے، حرام کی عادت ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اللہ کے نبی مثال دے کو بتائے، جیسے اب تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں بکریوں کو لے جا کر جنگلوں وغیرہ میں چراتے تھے. اللہ کے نبی بولے جنگل میں بارڈر کعبہ کے جیسا مطلب باؤنڈری ڈال کر ہے، ادھر جائیں گے تو بکریاں ادھر چلے جا سکتی ہیں، ادھر چلے گئی تو بکریاں حفاظت سے نہیں رہ سکتی. اب کوئی آدمی بکریاں چراتے ہیں، چھوڑ وہاں چلا ہے وہ اتنے دور میں اتنا ہے وہ باؤنڈری فینس ڈال پائی سے ادھر اتنے دور اتنا، ہماری بکریاں سے اتنے دور جان کے نہیں کر لوں گا، ایسے ڈھیر چھوڑ دیا تو کیا ہو جائیں گی وہ بکریاں اس پار چلی جائیں گی. ایسے اللہ کے نبی بولے آدمی اگر اپنے نفس کو ایسے ہی چھوڑتا رہے گا، یہ موقع ایسا آئے گا کہ آدمی حرام کی لمٹ کو پار کر لے گا. اللہ کی باؤنڈری، یہ باؤنڈری کو سمجھانے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قائم کردہ حدود باؤنڈری کی حفاظت کرنے والے. اس کے بعد اللہ قرآن کے اندر بولے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی باؤنڈریاں ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے قریب جاؤ گے تو اس بات چلے جاؤ گے. یہاں تک تمہیں ادھر گئے تمہارا انکاؤنٹر ہو جائے گا، تمہارا انکاؤنٹر ہو جائے گا. کس میں انکاؤنٹر ہو جائے گا؟ تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاؤ. ایک موقع پر اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریاں ہیں، اس سے آگے مت کر لیا تو کیا ہو گیا، تو کیا سبھی کرتے نہیں کا ایسا میں بولے تو کیسا، ایسا رہے تو کیسا کرو. ہم نے کیا بھی یاد رکھ لو، یہ ایک چیز یاد رکھ لو، آدمی جتنا اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اس کی برکات، اس کی رحمت خود اپنی زندگی کے اندر اور آنے والی تمہاری نسلوں کے اندر تم خود دیکھو گے انشاءاللہ. آنے والی نسلوں کے اندر اگر آدمی حرام سے نہیں بچتا، زندگی کے اندر بے سکونی، زندگی کے اندر بے چینی، زندگی کے اندر بے اطمینانی خود اپنی ذات کے اندر بھی محسوس کرے گا، اور آنے والی جنریشن، آنے والی نسل فرما بردار نہیں ہوگی بلکہ نافرمان بن کر نکلے گی. اب بڑے بہت سارے ماں باپ بولتے بچہ مانتا نہیں حضرت، سنتا نہیں حضرت، کرتا نہیں حضرت کے بولے تو وجہ اس کی وجہ حلال روزی ہم ان کو کھلاتے نہیں، حرام سے ہم ان کو بچاتے نہیں. اللہ قرآن کے اندر رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی حلال روزی کے کھانے کا حکم دے رہا ہے. نعوذ باللہ، کیا نبیاں بولتے ہو کہاں ہمارا ایمان چل رہا ہے کہ نعوذ باللہ حرام کے اندر جائیں گے نبی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال روزی میں سے کھاؤ. یہ اللہ کی یہ حد بندی ہے، شریعت کا حکم آ گیا نہیں.
قرض لے تو کیا قرض لے تو دیکھ لو تمہیں اس کی سزا تمہیں بھگت لو. بعض مرتبہ انسان کے اوپر پریشانی آتی زبان سے نہیں کہا تمہیں کیا آج قرضہ لے کیونکہ معلوم ہے اس سے یہ حالات میرے اوپر آ رکھی ایسی پریشانیاں ایسی مصیبت میرے اوپر آ رکھی. کبھی ہمیں بیٹھ کے غور کرنا ہمیں اللہ کے قائم کردہ باؤنڈری میں سے کون سی بھی باؤنڈری پار کر دے کیا یہ کام نہیں کرنا تھا وہ کام کر دیا کیا اس کام سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ کام ہمیں کر دیا کیا اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھار دے دیتے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوبیوں کے مالک اس کے واسطے میں نام بول رہا ہوں تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرنے والے تھے ان کی آزمائش اس میں ہوئی. اگر پورے ایمان والے ان 30 خوبیوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پورا قرآن پر ان کا عمل کرنا ہو جائے گا. پورا قرآن کا نچوڑ 30 خوبیوں کے اندر. ایک جگہ اللہ نے وہی بتایا ان المسلمین والمسلمات اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں والمؤمنین والمؤمنات ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. صبر کا کو بولے تو خالی تکلیف آ گئی کبھی ہمارے رشتے میں گزر گئے ہمارا ابا گزر گئے ہمارے اماں گزر گئے ہمارے بھائی گزر گئے بیوی گزر گئی بچہ گزر گیا تو کبھی آپ دلاسا دیتے تکلیف صبر کر لو بھائی اس کا یہ بھی صبر میں ہے. صبر کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں. صبر کے اندر نیکی کے اندر جم جانا گناہوں سے رک جانا یہ بھی صبر. آدمی نیکی کے اندر جم جائے حالات کیسے آگے تو بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا یہ بھی صبر ہے. نیکی کے اندر جم جانا برائی سے رک جانا اور تکلیف آتی صبر یہ 3 چیزیں مل کر صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات خشوع ہر کام اللہ کے لیے ہے. دھیان کے ساتھ کرنے والے مرد دھیان کے ساتھ کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر بیواؤں پر یتیموں کے اوپر لاچاروں پر فقیروں پر خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد خرچ کرنے والی عورتیں. معلوم کچھ نہیں ہوتا اللہ کے نبی بولے صدقہ ایسا کرو دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا. والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والا مرد بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والی عورتیں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے حفاظت کرنے والا مرد اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے بچانے والی عورت. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے مرد زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اللہ کہتے ہیں ان 10 خوبیاں کو رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اور بڑے بدلے کا وعدہ کر رکھا ہے. اب یہ 10 خوبیاں اس سے پہلے جو 10 خوبیاں وہ بتایا وہ گزشتہ اتوار جو 10 خوبیاں بتایا وہ یہ 30 خوبیاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے. ان چیزوں کے اندر اللہ نے ان کا امتحان لیا تو 100% کامیاب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بھی ہیں 10 چیزیں فطرت میں سے انسان کی فطرت میں سے 5 چیزوں کا تعلق سر سے 5 چیزوں کا تعلق بدن کے دوسرے حصے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 چیزوں کا تعلق یعنی کلی کرنا مسواک کرنا سانس کھینچ کر ناک میں پانی لینا
ناک میں پانی لینا 3، اور مونچھ کو کم کرنا اور مانگ نکالنا، سر میں مانگ نکالنا، یہ 5 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا۔ مونچھ کو کم، بال یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسواک کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے بال سب سے پہلے سفید بال ان کے سر کے اوپر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ سفید بال کو دیکھ کے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دیکھے کہ ہمیں دیکھ کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کو پوچھے اللہ سے، اللہ بولے یہ آپ کی عزت بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ ایک وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ یہ میرے وقار کو اور زیادہ بڑھا دیجیے۔ اب ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سفید بال آگے بال، لوگ کیا بولیں گے؟ بیٹی کی شادی بھی ہوئی نہیں، کیا بھی نہیں، بیٹے کی شادی بھی ہوئی نہیں، کیا بھی نہیں، بڈھے ہو گئے ہی نہ کرو، جب نہیں مار لگا جاؤ۔ حالانکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرنے سے شرماتا، اللہ کو شرم آتی میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کہ وہ بولتے نہیں اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ بالا اس کے سے وہ یہ سفید بالا ملے گا وہ لگا لیں جاتے، ویسا سب نہیں ہے، قدرتی طور پر نیچرل طور پر آتے نا وہ بالا ہے۔ 5 چیزوں کا تعلق سر سے، 5 چیزوں کا تعلق بدن کے دوسرے حصے سے۔ ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ تو نہیں ہے، لیکن بڑوں کی طرف سے اللہ والوں کی طرف سے ایک طریقہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس کے ایسے جیسے ہمیں دعا مانگتے نہیں، کیا یہ دعا مانگنے کا ایسا ایک طریقہ بتایا گیا، سنت طریقہ نہیں، بڑوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے۔ آدمی ایسا کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں انہیں جیسا چاہے ناخن کاٹنا چاہے تو بھی کاٹ سکتا ہے، ایسا کٹ کرنا کہ نہیں، یہ ناخن تراشنا یہ بھی فطرت میں سے۔ دیکھو ہمارا اسلام پاک صاف مذہب ہے، ہر چیز کا حق اسلام کے اندر بتایا گیا۔ بال تمہیں رکھتے گئے بولے تو برابر وہ بال میں تیل لگاتے رہو، کنگھی کرتے رہو۔ بعض لوگ بال عام چھوڑ ڈالتے، انہوں اپنے اس میں سے رکھتے نہیں، ایسے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیکھے تو ان کے بالاں بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی بولے جاؤ جا کر کنگھی کرو، تیل لگا کر کنگھی کرو۔ ہمارا اسلام پاکیزہ مذہب ہے، ہم نا رنگ ڈھنگ سلیقہ طور طریقہ سب سکھاتا۔ تو ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، یہ سب جو بال ہیں بغل کے بال، زیر ناف کے بال، یہ سب افضل بہتر ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ، مطلب جمعے کے دن اس کو صاف کر لیا جائے، بہتر ہے ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اگر نہیں 15 دن 20 دن میں کر سکتا ہے، اگر نہیں تو 40 دن تک اجازت ہے، 40 دن تک چھوڑے رکھنا، 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس میں چاہے نوجوان لڑکے رہیں دے، نوجوان لڑکیاں رہیں دے، سب کے واسطے یہ حکم۔ میں بعض باتیں ہیں یا کھل کر نہیں بول سکتا ہوں، اگر بولے تو حضرت بے حیا ہو گئے اگر بولیں گے، حالانکہ ہمیں نہیں بولے تو کون بولیں گے، ہمیں نہیں بولے تو کون بولیں گے؟ اللہ کے نبی ہم نے بتائیں ہی طریقہ۔ اسلام پاکیزہ مذہب، یہ بالوں کو سب کسی جگہ جا کر دفن کر دینا۔ ہم نے خاص طور پر حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ سبق پڑھاتے ہوئے بہت تاکید کے ساتھ بولتے تھے، حضرت یہ بغل کے بال، یہ شرمگاہ کے بال جو ہمیں صاف کرتے، اس کو ایسے موری میں ڈالو نہ کو، کسی پاک جگہ اس کو اٹھا کر دفن کر دو، کیونکہ جب اللہ قیامت کے دن انسانوں کو پیدا کریں گے دوبارہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خد اس وقت ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام لمبے تھے، ان کی خد، اونچائی، چوڑائی سب اب ہمیں ہی سمجھ دیتے ہیں سب،
یہیں سے 5.5 6 فٹ زیادہ 6.5 فٹ. اب اس وقت لمبے لمبے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ دنیا کے اندر جو بال ہمیں کاٹتے تھے وہ بالوں کو ملا کر ہمارے بدن کے اندر وہ بالوں کو لگائیں گے جنت میں. تو گویا کہ ہمارا یہ جو بال جو ہے ہمیں صاف کرتے ہیں وہ بال پاک صاف ہو کو جنت میں جانے والا ہے. تو اس کے وجہ سے احتیاط کے طور پر ڈال دیا تو کیا بھی یہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنے کا. اب بہت سارے لوگ ایسا کیا بھی وہ حمام کے اندر ایسا تو چھوڑ کو آ جاتے ہیں، ایسا یہ کر دیتے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ سب نحوست کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بے برکتی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہفتے میں 1 مرتبہ یعنی تو زیادہ 15-20 دن یعنی تو 40 دن تک اجازت ہے. اس سے بڑھ کر رکھنا یہ تو کہیں مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا کہ 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے تو نمازاں قبول ہوتی نہیں کروں. اب تک تو میں ویسا مسئلہ دیکھا نہیں. انشاءاللہ اگر ویسا دیکھا تو اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. لیکن نمازاں قبول ہوتے نہیں تو نہیں ہے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو کیا بولتے ناخن کاٹنا، بغل کے بال لینا اور اسی طرح زیر ناف کے بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا. ماشاءاللہ ہمیں تو بیت الخلاء جاتے وقت پیشاب کریں گے یا پاخانہ، چھوٹا استنجا بڑا استنجا سمجھنے کے واسطے، پیشاب چھوٹا استنجا، پاخانہ بڑا استنجا، ہمیں کہتے پانی تو یوز کرتے تھے اچھی طرح. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے پاخانے کو، پیشاب کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے پانی کو استعمال کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ سب فطرت میں سے، پاکی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہمیں بھی پاک رہنا، جس جگہ جا کر گندگی ہمیں کرتے وہ جگہ بھی پاک رکھنا. خاص طور پر ہمیں اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے. ہمارے گھر میں رہ تو استنجا خانہ بالکل پاک صاف رہتا. جو ہی مسجد کو آتے مسجد کا کیا کریں، پبلک ٹوائلٹ سمجھتے ہیں. پبلک ٹوائلٹ ہے تو سب آتے ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن باقی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا. پانی تو ہے ٹھیک، پانی نہیں سے تو آپ کو بھیج نہیں اندر. پانی آئے نہیں تو بھی کیا ہے، ہمیں پریشانی شروع، ہم نے پانی آنا شروع ہو جاتا. تو کیا کرتے ہیں، پانی کا تو اس کی انتظام رہتا ہے. جو چیز ہمیں گندگی وغیرہ کرتے ہیں اسے بہا کر آؤ، پاک صاف کر کے آؤ. اللہ کے گھر کو پاک کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے. ایک ایمان والے کو گئے تو تکلیف نہیں ہونا. ہمیں ایک دم اتنا گندا کروا ہوتے جانے والے کو کراہت محسوس ہوتی. اچھی چیز نہیں، عجیب بدبو رہتی ہے مجھے. ایسا نہیں رہنا. ایک ایمان والا ایسا نہیں. جب ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے تو استنجا اور اسی طرح ختنہ کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا. آرا سے لے کر، اللہ کا حکم آتے آرا سے لے کر کاٹ لیے، ایک دم جلن شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ بولے کائی جلدی کرے، کائی کو جلدی کرے؟ نہیں اللہ آپ کا حکم آ گیا، اب بھی میں کیسا انتظار کر سکتا ہوں؟ آپ کا حکم آنے کے بعد میں کیسا انتظار کر سکتا ہوں اس کے وجہ سے. تو یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سب 100%، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کی، امتحان ان کا لیے. ایسا حدیث کے اندر طواف کرنے کا طریقہ، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا طریقہ، شیطان کو جا کر کنکری مار دینا. حج کو گیا تو شیطان کو جا کر 3 جگہ کنکری مارتے وہ، اور آخری میں ایک طواف کرتے، طواف زیارت. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پورے حدیث کے اندر بتائی ہیں یہ سب چیزیں. سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب. یہ پیپر 100%، یہ پیپر 100%، یہ پیپر اس میں ہر چیز میں 100. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیے؟ انی جاعلک للناس اماما، آپ تمام لوگوں کے مقتدا اور امام. میں آپ کو تمام لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بناؤں گا. لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی، ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے اندر بتایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے، ان کے نقش قدم پر چلیے.
اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے اللہ مجھے مقتدا بناتا، امام بناتا، پیشوا بناتا تو اپنی اولاد کے واسطے بھی مانگے، اپنی نسل کے واسطے، میری نسل آنے والی ہے اللہ، ان کو بھی یہ چیزیں آپ دیں گے کیا؟ مقتدا بنائیں گے کیا؟ ان کو بھی پیشوا بنائیں گے کیا؟ اللہ بولے ان کو پیشوا بنانا ہے، ان کو مقتدا بنانا ہے تو ان کے اندر یہ سب چیزیں رہنا، سب امتحان میں کامیاب رہنا۔ اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ بولے اگر کوئی آدمی امام بننا چاہتا ہے، قوم کا رہبر، قوم کا مقتدا بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں رہنا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، صبر اس کے اندر رہنا۔ صبر پہلے بول دیا میں، صبر کے اوپر خالی تکلیف کے اوپر صبر نہیں، نیکی کے اوپر جمنا۔ کیا کیا نیکیاں اسلام کے اندر بتائی گئی ہیں کہ پوری نیکیوں کے اندر جمنا، کیا کیا چیزیں اسلام کے اندر گناہ کر کو بتائے گئی ہیں کہ ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہوئے حالات آنے پر آدمی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوم کا رہبر، قوم کا امام، قوم کا لیڈر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پہلی چیز تو صبر رہنا، دوسری چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری نشانیوں کا ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یقین رہنا، اللہ ضرور دینے والے ہیں، اللہ ضرور کرنے والے ہیں، اللہ جنت دیں گے، اللہ سب چیزیں رہنا۔ ہم نہ خود ہمارا ایمان خود خسخسا ہے، جنت ہے کی، جنت ملیں گے کی، اللہ ہے کی، صراط ہے کی، میدان محشر ہے کی، حوض کوثر ہے کی، اگر وہ خالی شک میں ہماری زندگیاں گزر رہی۔ ہمیں ایمان والے، اگر ایمان والے ایمانی چیزوں کے اندر شک کرنے لگے تو غیر ایمان والوں کا کیا، کن میں شمار ہو سکتا ہے؟ ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے یقین کے ساتھ، اللہ دیں گے مجھے اس سے، یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی بولے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی ناشکری کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سب نہیں ملتا ہے۔ میرا جو وعدہ ہے، میں جو امام بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، رہبر بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا، صرف ان لوگوں کو بناؤں گا جن کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ایک جگہ فرمائے والکافرون هم الظالمون، کافر وہی ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تنہا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا الحمدللہ یہاں تک انشاءاللہ اب جو آیت ختم کی گئی وہاں تک یہ سلسلہ ختم ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں اتوار کو انشاءاللہ تفسیر ہوگی ظہر کی نماز کے بعد، لیکن اس وقت یہ جو سلسلہ ایسے ہی باقی نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے عنوانات پر، الگ الگ عنوانات پر انشاءاللہ کچھ دینی مذاکرہ ہوگا۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔